اس نے پلان بنایا کہ وہ اپنا خود کا جہاز خریدے گا اور ماؤنٹ ایوریسٹ پر 15,000 فیٹ کی ہائٹ پر برف میں اس کو کریش لینڈ کروائے گا۔ ایسے آدھے سے زیادہ راستہ تو اس کا ایسے ہی کور ہو جائے گا اور باقی آدھا وہ روزے اور دعاؤں کی مدد سے اکیلا طے کرے گا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ موریس ولسن کو نہ تو ماؤنٹینئرنگ کا تجربہ تھا نہ ہی فلائنگ کا۔ اس نے پہاڑ پر چڑھنے کی تھوڑی بہت پریکٹس کی، لیکن ٹیکنیکل ماؤنٹینئرنگ کا کچھ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے ایک 3 سال پرانا ہیوی لینڈ جپسی موتھ جہاز خریدا جو پہلے ایک فلائنگ سرکس کا حصہ تھا۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا 2 سیٹر اوپن کیبن بائی پلین تھا جو اس زمانے میں ریکریشنل ایرو کلبز میں کافی مشہور تھا۔ اس نے جہاز کے سائڈ پر ایور ریسٹ لکھوا دیا، ایک خود کا بنایا ہوا نام جو شاید ماؤنٹ ایوریسٹ سے ملتا جلتا تھا۔ پائلٹ کی ٹریننگ کے دوران اس کے انسٹرکٹر نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کبھی انڈیا بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، مگر ولسن اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس دوران برٹش ایئر منسٹری نے اس کے مشن کا پتہ لگا لیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ولسن اس قسم کا کوئی پاگل پن کرے۔ برٹش ایئر منسٹری نے نیپال کی اتھارٹیز کو ولسن کے پلان کا بتایا تو انہوں نے اس کی نیپالی ایئر اسپیس میں داخل ہونے کی پرمیشن ہی رد کر دی۔ یہ ایک بری خبر تھی کیونکہ ولسن نے ایوریسٹ تک نیپال کے راستے ہی پہنچنے کا پلان بنایا تھا، پر وہ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے لندن میں واقع اسٹیگلین ایروڈروم ایئر فیلڈ پر میڈیا کو بلوایا اور برٹش ایئر منسٹری کا ٹیلی گرام سب کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا اور بنا کسی پرمیشن کی پرواہ کیے اڑان بھر لی۔ ایور ریسٹ جو ایکسٹرا فیول ڈرمز سے بھرا ہوا تھا 750 میلز تک کا سفر کر سکتا تھا۔ ولسن نے ریفیولنگ اسٹاپس جرمنی کے شہر فرائبرگ، فرانس میں مارسے، اٹلی میں پیسا، نیپلز اور سسلی میں کیے۔ یہ ایک خوبصورت اور لگ بھگ مسائل سے پاک سفر تھا، مگر میڈیٹرینین کراس کرنے کے بعد مشکلات شروع ہو گئیں۔ ٹونیزیا میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا مگر وہ جلد ہی چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ تیونس میں اس نے غلطی سے جہاز کے فیول ٹینک کو پانی ملے ہوئے فیول سے بھر دیا، لیکن قسمت اچھی تھی، وہ تونیزیا کے شہر گیبز میں سیف لینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں اس نے فیول صحیح سے ریفل کروایا اور پھر لیبیا کے شہر ٹریپولی، بنغازی، توبروک اور الیگزینڈریا سے ہوتا ہوا ایجپٹ کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ کائرو پہنچا تو اسے ایک بری خبر ملی۔ ایران کے اوپر اڑنے کا پرمٹ جو اسے یقین دلایا گیا تھا کہ کائرو میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا، کہیں نہیں ملا۔ اس نے پورا دن الگ الگ برٹش افسروں کے پاس چکر لگانے میں گزار دیا، مگر شاید برٹشرز نے ہی جان بوجھ کر اس کا پرمٹ رکوایا تھا۔ بیوروکریسی کے چکر میں اور وقت برباد کرنے کے بجائے ولسن نے سیدھا بغداد کے لیے اڑان بھری۔ اب ایران اس کے سامنے تھا، لیکن اس کے پاس وہاں اترنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اسے ایک نیا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس ایک اچھا ڈیٹیلڈ میپ نہیں تھا۔ اس نے بغداد میں لینڈ کیا اور بازار سے ایک بچوں کا اسکول ایٹلس خرید کر اس پر اپنا راستہ مارک کیا اور بحرین کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران برٹش افسروں نے ولسن سے ایک قدم آگے سوچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اگلے مقام پر پہلے ہی ٹیلی گرام بھیج دیے۔ جب ولسن بحرین پہنچا تو وہاں ایک برٹش آفیسر نے اسے اپنے دفتر بلا لیا۔ آفیسر نے اسے سیدھا سمجھا دیا کہ تمہارے چھوٹے پلین کے لیے آگے راستے میں کوئی ایئر اسٹرپ نہیں ہے، صرف ایران میں ایک جگہ ہے اور وہاں بنا پرمٹ کے اترتے ہی تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس آفیسر نے ولسن کو بتایا کہ وہ بحرین میں اپنے جہاز کی ری فیولنگ کر سکتا ہے، مگر صرف اس شرط پر کہ وہ یہاں سے سیدھا لندن واپس جائے گا۔ ولسن اس بات پر راضی ہو گیا، مگر جب اس نے اڑان بھری تو لندن کی طرف مڑنے کے بجائے اس نے سیدھا الٹا رخ لے لیا، ایسٹ کی طرف، انڈیا کی جانب۔ پرشین گلف کے سدرن کنارے سے گزر کر ایران سے بچتا ہوا نکل گیا۔ اس نے چپکے سے بحرین میں برٹش آفیسر کے میپ میں ایران کے قریب ایک نئی اسٹرپ دیکھ لی تھی، اور وہ تھی گوادر میں جو پہلے انڈیا کا حصہ ہوتا تھا۔ 9.5 گھنٹوں کے بعد جب اس کے جہاز کا فیول گیج بالکل زیرو کے قریب آ گیا، ولسن گوادر ایئر اسٹرپ پر بحفاظت اتر گیا۔ ولسن نے برٹش انڈیا کا سفر جاری رکھا، جہاں پریس کا ایک نیا جوش اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پورے انڈیا میں اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے سفر کیا اور آخرکار نارتھ ایسٹ انڈیا کے پورنیا شہر پہنچ گیا، جو نیپال کے بارڈر کے بالکل قریب ہے۔
मगर ब्रिटिश सरकार के लंबे बाजू दोबारा उस तक पहुंच गए। पूर्णिया के एयर स्ट्रिप पर लोकल पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने एवररेस्ट को जब्त कर लिया और विल्सन पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए। ब्रिटिश हुकूमत ने उसे फिर से याद दिलाया कि प्लेन होने के बावजूद भी विल्सन के पास नेपाल के ऊपर उड़ने की कोई परमिशन नहीं है। विल्सन अब बुरी तरह फंस चुका था। वो परमिशन तो दूर की बात, अब अपना जहाज भी उड़ा नहीं सकता था क्योंकि वो जब्त हो चुका था। अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और कम होती हुई पैसे की रकम के बीच फंस चुका था। आखिरकार जुलाई 1933 में मजबूरन उसे एवररेस्ट बेचना पड़ गया। उसका जहाज को माउंट एवरेस्ट पर क्रैश लैंड करने का प्लान तो पूरी तरह चौपट हुआ, पर एवरेस्ट पर चढ़ने की जिद उसने फिर भी नहीं छोड़ी। उसने सर्दी का मौसम दार्जिलिंग इंडिया में गुजारा, रोजा रखता रहा, दुआ करता रहा और तिब्बत में दाखिल होने का परमिट लेने की कोशिश करता रहा ताकि माउंट एवरेस्ट पर तिब्बत की साइड से चढ़कर अपना सपना पूरा कर सके। मगर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार उसने चुपके चुपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्लान बनाना शुरू किया। 21 मार्च 1934 को विल्सन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के भेष में पैदल सफर शुरू करता है और सिक्किम क्रॉस करके तिब्बत पहुंच जाता है। एक दो अटेम्प्ट्स करने पर वो माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप से वापस आ गया क्योंकि सांस की कमी और ट्रेनिंग ना होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। 2 मई 1934 को विल्सन दोबारा एवरेस्ट की तरफ निकल पड़ा, मगर इस बार 2 साथियों के साथ। ये दोनों साथी तजर्बाकार थे, इसलिए इस दफा वो सिर्फ 3 दिनों में ही कैंप 3 तक पहुंच गए। विल्सन ने साथियों को कैंप 3 पर छोड़ दिया और अकेला आगे बढ़ने लगा। उसके साथियों ने उसे बहुत समझाया कि वो मजीद आगे ना जाए, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। ये वही जिद थी जो किसी इंसान को मार भी सकती थी। विल्सन ने अपने साथियों को एक आखिरी हिदायत दी कि अगर वो 2 हफ्तों तक वापस ना आए तो समझ लेना कि वो मर चुका है। मगर उन्होंने 2 हफ्ते नहीं बल्कि पूरा 1 महीना इंतजार किया। जब विल्सन कैंप 3 पर वापस नहीं आया तो वो एवरेस्ट छोड़कर नीचे उतर गए। जुलाई के आखिरी दिनों में उन्होंने इंडिया पहुंचकर विल्सन की मौत की खबर दी। आखिरकार एक और अंग्रेज माउंटेनियर एवरेस्ट की खौफनाक दुनिया का शिकार बन चुका था। इस वाक़े के 1 साल के बाद 1935 में एरिक शिप्टन की एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने विल्सन की लाश ढूंढ ली। वो माउंट एवरेस्ट और चैंगसी के बीच नॉर्थ कॉल नामी पास के नीचे अपने बैकपैक, डायरी और फटे हुए टेंट के बीच पड़ा था। उसकी डायरी की आखिरी एंट्री 31 मई 1934 की थी, जिसमें लिखा था, फिर से निकल रहा हूँ, क्या खूबसूरत दिन है।